السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل جان دنیا میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی سیریز کی 9ویں قسط کو۔ آج کی اس اہم ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایسے خطرناک، غمناک اور المناک دن کے بارے میں جو احد کے دن سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر پر۔ ویڈیو بڑی خاص ہے، اس لیے آپ تمام سے آخر تک دیکھنے کی درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ کی گلیاں تنگ ہو گئیں اور جب اہل قریش کی اذیتیں آپ کے لیے برداشت سے باہر ہو گئیں، تب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر فرمایا۔ یہ شہر مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم ہے۔ پہاڑی راستے، پتھریلی چڑھائیاں، گرمی اور مشقت سے بھرا سفر جسے آپ نے پیدل ہی طے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حکومت یا طاقت حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ کہ اللہ کا پیغام کسی دوسرے قبیلے تک پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر طائف کے لوگ ایمان لے آئیں گے تو وہاں اسلام کا ایک مضبوط مرکز بن جائے گا اور شاید قریش کو بھی حق کی دعوت سننے کا موقع ملے گا۔ اسی مقصد کے تحت شوال سن 10 نبی کو ہمارے پیارے نبی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے ہمراہ طائف پہنچے اور وہاں کے 3 بڑے سرداروں عبد الیلیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ مگر افسوس، ان سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا ہے تو میں کعبہ کے پردے پھاڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اور تیسرے سردار نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سچ کہو تو میں جھٹلاؤں یا جھوٹ کہو تو مان جاؤں۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم صفحہ 180 میں لکھا ہے کہ آپ نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ اس دوران آپ نے ایک ایک سردار کو دعوت اسلام دی، مگر سب نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ طائف سے نکل جانے کو کہا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ کے لیے نکلتے ہیں، مگر واپسی میں آپ کے ساتھ وہ ہوا جس کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ طائف والوں نے اپنی اوباش لڑکوں اور غلاموں کو پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے، پتھر برسانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنور جسم سے خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس سفر میں صرف زید بن حارثہ ہی آپ کے ساتھ تھے، کوئی تیسرا شخص آپ کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت زید اپنی جان پر کھیل کر آپ کو بچاتے رہے۔ یہ منظر تاریخ کا سب سے دردناک باب بن گیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ طائف سے واپسی کا دن تھا۔ طائف سے نکلنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنائے ربیعہ کے باغ میں آ گئے جو طائف سے صرف 3 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ آپ کا دل زخمی، جسم زخمی، مگر زبان پر صرف یہ دعا تھی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تیرے ہی سامنے کرتا ہوں۔ تو ہی میرا رب ہے،
تو ہی میرا سہارا ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ایک طرف چچا ابو طالب اور بیوی خدیجہ کے انتقال کے بعد قریش کے بے انتہا ظلم و ستم کا غم، تو دوسری طرف طائف والوں کی بے ادبی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول رحمت سخت تکلیف میں تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر مکے کے راستے پر ہو لیے قرن منازل آئے، غموں سے نڈھال، سخت پریشان حال، جسم لہو لہان، رحمت الہی جوش میں آئی اور آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی قوم کی بات سن لی، اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان طائف والوں کو ختم کر دوں۔ لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ وہ رحمت ہے جس نے پتھروں کے دل بھی پگھلا دیے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس جگہ سے گئے تھے پھر لوٹ کر وہیں آ رہے ہیں، اللہ کی مرضی دیکھیے۔ چلتے چلتے وادی نخلا میں قیام کیا، یہیں پر جنوں کی ایک بڑی جماعت حلقہ بغوش اسلام ہوئی۔ سورہ جن میں اس طرف اشارہ بھی موجود ہے۔ دراصل اللہ کی جانب سے آپ کے لیے یہ بہت بڑی مدد تھی۔ چند دنوں کے سفر کے بعد مکہ کے قریب آئے۔ شہر میں داخلہ آپ کے لیے اتنا بھی آسان نہ تھا، کیونکہ ابو طالب اور خدیجہ کی وفات کے بعد قریش دشمنی پر حد سے زیادہ تلے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند قبیلوں سے پناہ کی درخواست کی، میں دوبارہ مکہ آنا چاہتا ہوں، مجھے امان دی جائے۔ مکہ کے سارے قبیلوں نے آپ کی مدد سے انکار کر دیا، سوائے مطعم بن عدی کے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے کی پناہ دے دی، اور اس کے بعد مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے اور اعلان کیا کہ محمد مطعم کی پناہ میں ہیں۔ ابو جہل نے آپ کو ستانے کی کوشش کی، مگر مطعم بن عدی کے سامنے ایک نہ چلی۔ مطعم بن عدی کے اس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یاد رکھا۔ بدر کے موقع سے جب چند قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے مطعم کے بیٹے حضرت جبیر آئے تو آپ نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور بدر کی ان 70 بدبودار روح کی رہائی کی درخواست کرتے تو بخدا میں ان کے اس احسان کے بدلے میں ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیتا جو انہوں نے طائف کے موقع سے مجھ پر احسان کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یوں اللہ کے نبی 1 مہینہ بعد ذقعدہ سن 10 نبی میں امن کے ساتھ دوبارہ مکہ میں واپس آ گئے۔ معزز ناظرین، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر کا قصہ، ایک ایسا واقعہ جو دکھ سے شروع ہوا مگر دعا اور رحمت پر ختم ہوا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور طائف کا سفر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اٹھایا گیا ہر قدم ضائع نہیں ہوتا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ان دکھوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی سیرت النبی سیریز کی آنے والی اس 10ویں ایپیسوڈ میں ہم واقعہ معراج پر بات کریں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔